الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو 5 وقت نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا کہ جو بندہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیانی عرصے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس پہ ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے تو پھر کیا اس کے جسم پر کچھ میل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے سبب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے گناہ کیا اور بطور سزا میں حد کو پہنچا، لہذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالی کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہذا مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبادہ صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا اور انہیں وقت پر ادا کیا، ان نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کیا اور ان کا رکوع اچھی طرح کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے وہ اس کو سزا دے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء با جماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سب سے زیادہ بھاری ہے، اگر ان کو ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ان کو ادا کرنے کے لیے پہنچے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹ کر بھی کیوں نہ آنا پڑے۔ سرین پر گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں گھٹنوں کے بل یا چتنوں کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے، کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور جو نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، نمازوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، وہ بندہ منافق کہلاتا ہے۔ نماز چھوڑنے کا اتنا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو جنت والے دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دنیا کے اندر کون سا ایسا عمل کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے تم کو دوزخ کا ایندھن بننا پڑا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے، اور ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے۔ تو میرے معزز اور محترم مسلمان بھائیوں، کامیابی کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی ضرور کرنی ہوگی۔ اگر ہم پنجگانہ نماز با جماعت پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو ہم کامیاب لوگوں میں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔